نگران شورا کا تجربہ کیسا رہا لاک ڈاؤن کا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میں حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد نقل بیان کروں گا کہ لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنے وقت کو بچاؤ۔ واہ، آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ تو جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جسے بندے کو ریئلائز کرنے کا، غور کرنے کا، ریویو کرنے کا موقع ملا۔ کل رات بھی ہم جب گھر جا رہے تھے تو میں مفتی صاحب کو یہی عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب اس لاک ڈاؤن میں کئی لوگ پریشان میں ہی گزر گئے، ایسا ہی ہے، اور کئی لوگوں نے اپنی چیزوں کو بہت زیادہ مینیج کر لیا، درست کر لیا۔ جس طرح مفتی صاحب کے کتابوں کے معاملات سے آپ گزر گئے تو مجھے ان دنوں ڈیجیٹلی طور پر زیادہ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملا کہ اب چونکہ وقت بہت زیادہ چیزیں سامنے آئیں کہ یار کس طرح ڈیجیٹل ورلڈ بن چکا ہے۔ پتہ تھا، سمجھ رہے تھے، کچھ نہ کچھ دیکھا ہوا تھا، لیکن میرا خیال ہے شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ 20 سال ہوئے شورا کو بنے، تقریباً 20 سال میں ہم نے اتنے کم ڈیوریشن میں کبھی اتنے مشورے نہیں کیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے لاک ڈاؤن میں جتنے نگران شورا نے ڈیجیٹل مشورے کیے، صرف شورا کے نہیں، شعبہ جات کے تو ممالک کے، تو میں دیکھتا تھا نگران شورا کا پورا شیڈول بنا ہوا ہوتا کہ دوپہر 3 سے 4 اس شعبے کا مشورہ ہے۔ اب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں، اسکرین لگی ہوئی ہے، وہ سارے شعبے کے ذمہ دار آن لائن ہوئے، ماشاءاللہ ہدایات دی، سوال و جواب ہوئے، کارکردگی لی، تجربہ سے فائدہ اگلے گھنٹے میں دوسرا پورا شعبہ ہی چینج ہو گیا، پورا ملک ہی تبدیل ہو گیا۔ یعنی کمرے میں بیٹھ کر ماشاءاللہ جو آپ نے ڈیجیٹل مشورے کیے، ابھی پچھلے دنوں تقریباً 1400 عالمی مجلس سے مشاور اسلامی بہنوں کی ہے، انہوں نے 1400 کے آس پاس اسلامی بہنوں کو انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا اس پر نیٹ پر۔ تو وہ تو خیر نہ ان کی آڈیو نہ ان کی آڈیو ویڈیو کا ہمارے کوئی رجحان نہیں ہے، یعنی ہم کہیں گے اور وہ سنیں گے، تو اس کی کارکردگی جو ملی تو یہ چیز ہوئی۔ تو اس طرح دنیا بھر کی اسلامی بہنوں کے کام کے تعلق سے، شعبوں کے کام کے تعلق سے تو یہ ایسا لگا کہ مفتی صاحب پیسے بچانا آسان ہو گیا ہے۔ اخراجات کم کر سکتے ہیں، آپ پیسے بچائیں اور آپ اپنا وہ انرجی بھی بچتی ہے نا، انرجی بچتی ہے، ٹائم بھی بچتا ہے۔ یہ چیزیں کیونکہ یہ وہ مین چیزیں ہیں، آپ کی طاقت، آپ کا پیسہ اور آپ کا وقت۔ جس کام میں یہ تینوں بچ جائیں اور کام ہو جائے، 3M ہے نا، مسلز، منی، مائنڈ، اور آپ کا جب تینوں بچا کر آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی ایک نعمت ہے نا بندے کے لیے کہ وہ کام بھی ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک مشورے تو امیر سنت نے جی ماشاءاللہ آن لائن امیر پورا مرکز شورا کا مشورہ تھا، اس میں امیر سنت بھی تھے، بڑے شہزادے بھی تھے، اور کافی اس میں بہت سارے، کیونکہ اصل میں دعوت جس طرح عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ بالکل نیا ہے۔ 40 سال دعوت اسلامی کو، 41 ایئر ہو گئے۔ امیر سنت سمیت ہم سب کے لیے، دعوت اسلامی کے لیے بھی یہ لاک ڈاؤن نیا تجربہ تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اب کریں گے کیا؟ تنظیم کیسے چلے گی؟ نہ اجتماع ہو سکتا ہے، نہ گیدرنگ ہو سکتی ہے، نہ درس ہو سکتا ہے، نہ مدنی قافلے سفر ہو سکتے ہیں، نہ کوئی یوں۔ لیکن جتنا جلدی دعوت اسلامی نے اپنے آپ کو مولڈ کیا نا، ایک تو کمال یہ ہوا تھا، اللہ نے بڑا کرم کیا، چینل ہمارے پاس موجود تھا۔ چینل خود، مدنی چینل کتنی بڑی نعمت ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے ویورز کو یہ پہلی بار اندازہ ہوا ہوگا کہ اگر مدنی چینل ہمارے ساتھ اس لاک ڈاؤن میں نہیں ہوتا، آپ بتائیے کیا ہوتا۔ ابھی بھی حضور یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں۔ میں ابھی اپنے بچوں کے نانا سے آنے سے پہلے عید مبارک کے لیے میں نے فون کیا ساؤتھ افریقہ میں، کہہ رہے 2 مہینے ہو گئے ہیں میں گھر سے باہر نہیں نکلا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ زیادہ پرابلم، گھر کے باہر، اچھا وہ بڑی عمر کے تو گھر والے ان کو گھر سے بھی باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ تو اب بتائیے کہ اس طرح کے لوگ جن کی عید بھی اس طرح لاک ڈاؤن میں گزری، عرب شریف لے لیں، مدنی چینل کتنی بڑی ان کے لیے عرب شریف میں تو زیادہ کرفیو ٹائپ کا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ مدنی چینل، پھر ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن، پھر ہمارا سوشل میڈیا، یہ ایسا نہیں کہ ہم نے اسٹیبلش کیا، وہ پہلے سے موجود ورکنگ میں تھا، ہے نا، بڑا اچھا ہو گیا۔ کہ ایک مذہبی طبقہ یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کو سمجھتا نہیں ہے، ان کو کوئی دوائی اپنے آپ کو معجون بنائے، کیونکہ جتنا ایجاد اور ٹیکنالوجی سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے فائدہ اٹھایا ہے نا، دعوت اسلامی بات کر رہا ہوں، بالکل ایسا ہے، ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، اور اگلے جو پلان ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں، تو مطلب مجھے تو کیونکہ یہ تو ایک ٹیکنالوجی، آپ سے ایک دن سوال کیا گیا تھا بھائی آپ مذہبی لوگ ترقی وغیرہ، تو ہم نے کہا بھائی جہاز بناؤ کس نے منع کیا، راکٹ بناؤ کس نے منع کیا، ہم نے تھوڑی منع کیا کہ تم جہاز راکٹ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ جو ملٹی میڈیا
اور یہ جو انٹرنیٹ اور جو ٹیکنالوجی ہے، میں نے ذاتی طور پر دیکھا کہ مجھے تو اب بہت زیادہ ہو گیا. اب کئی چیزیں تو اب یہ یوں سمجھو کہ آپ کے بغیر سفر کرے ہو بہت جائیں گی. کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. جتنی چیزیں نا، دیکھیں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اور الحمدللہ کہ دعوت اسلامی اس کو بھرپور طریقے سے اس پر عمل کرتی ہے. ایک ہارڈ ورک اور ایک سمارٹ ورک. واہ. ہارڈ ورک وہ ہے کہ جس کے اندر محنت بہت کرنی پڑتی ہے، نتیجہ مل جاتا ہے لیکن محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. سمارٹ ورک وہ ہے کہ جس میں محنت کم ہے لیکن ایسے ڈھنگ سے کی جاتی ہے کہ جس سے رزلٹ زیادہ مل جاتا ہے، کم محنت سے زیادہ ضروری فائدہ دونوں بھی ہیں، حاصل ہو جاتا ہے. ضروری دونوں ہیں. ضروری دونوں ہیں، لیکن اس وقت جو دنیا ٹرن کر رہی ہے نا اسمارٹ ورک کی طرف، وہ سمارٹ ورک کی طرف جا رہی ڈیجیٹل اینڈ ہے. اسمارٹ. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی آپ کہیں کہ نہیں میں گھر سے پیدل ہی آؤں گا، تو اس کی بجائے آپ کار پہ آئیں گے تو دونوں میں فرق ہے نا. کار پہ آنا سمارٹ ورک ہو جائے گا. اسی طریقے سے دعوت اسلامی کا جو گھر گھر جانے والا کام تھا اس کی افادیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہے وہ ہارڈ ورک. اور اس ذریعے سے ہم اتنی جگہ نہیں پہنچے جتنی جگہ ہم چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے. یہ سمارٹ ورک ہے. تو سمارٹ ورک وہی ہوتا ہے اس صاحب کہ جس میں یہ نا منی مائنڈ مسلز جو 3M کی بات کی ہے نا، تو منی کا استعمال کم ہے، مسلز کا استعمال کم ہے، اچھا مائنڈ کا استعمال اس میں زیادہ ہے. وہ مائنڈ پہ بیس کرتی ہے. ہارڈ ورک جو ہے یہ مسلز پہ بیس کرتا ہے، اور منی جو ہے وہ دونوں کے ساتھ کہیں کم کہیں زیادہ استعمال ہو. بات وہی تھا تجربات سے فائدہ اٹھانا جو آپ نے سو کہ اگر ہم اس طرح کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھائیں تو آزمائش. نگران شورا کے حوالے سے ایک سوال بھی ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے. بینگ اے نگران شورا، ظاہر ایک پوری شورا ہے، ایک دارالفتہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے نگران شورا کو دیکھا کہ یہ آؤٹ سائڈ کے لوگوں سے بھی مشورہ کرتے ہیں. جو بات چل رہی تھی نا کہ ذاتی لوگ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر صاحب الرائے لوگ ہیں، کسی کام میں ایکسپرٹ ہیں. بلکہ میں نے تو نگران شورا کو یہ دیکھا ہے کہ جب وہ مشورہ کرتے ہیں تو یہ کوسچن ہوتا ہے کہ بتاؤ اس کام کا ماہر کون ہے اس مشورے میں، ورنہ ہم یہ مشورہ کر رہے ہیں تو اس کا شاید وہ رزلٹ نہیں نکلے. غیر تجربے کار اور ان ایکسپرٹ پرسنالٹی کو کوئی کام دے دینے سے تو کام میں بھی نقصان ہوتا ہے. میں نے مفتی صاحب کا بھی مزاج دیکھا ہے، جیسے کوئی بزنس طور پر، کاروباری طور پر اگر کوئی ان کو کوئی فتویٰ دینا ہے تو آپ بعض اوقات جو بزنس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فون کر کے رائے لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کیا مارکیٹ ٹرینڈ کیا ہے تاکہ فتویٰ درست جائے نا. بالکل ٹھیک ہے. کالز بھی لیتے ہیں اور انشاءاللہ گفتگو کو بھی جاری رکھتے ہیں. جی کالز دیجیے گا. عبدالخالق قطاری کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. پورا سال حاجی صاحب انتظار ہوتا ہے اس پروگرام کا. پوچھنا یہ ہے کہ آپ پہلے سے طے کر کے آتے ہیں کہ آج اس موضوع پہ گفتگو ہوگی یا خود ہی موضوعات بنتے جاتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ارشاد فرمائیں کہ اتنے ڈھیروں تجربات آپ کو بھی ہیں، مفتی صاحب کو بھی، نگران شورا کو بھی، تو سال میں صرف ایک پروگرام ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ ہمارا تو دل کرتا ہے کہ آپ کے ذاتی تجربات سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ایک تو تجربہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ بغیر اسکرپٹڈ ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہمارا کوئی مشورہ نہیں ہوتا. اچھا مزے کی بات یہ کہ ہم تینوں کی کل بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے لیکن اس ٹاپک پر ہم بات ہی نہیں کر سکے. کچھ اور مشورے تھے تو آج کچھ آدھا گھنٹہ پہلے کچھ میسج کیا لیکن اس کا بھی جواب نہیں آیا کہ بات کیا کرنی ہے. تو میں ہی سوچ کے آیا، میں نے کہا چلے میں کچھ نہ کچھ شروع کروں گا اور ہمیں پتہ ہے پھر کالز آتی ہیں اور سلسلہ چل پڑتا ہے. تو الحمدللہ یہ بالکل جس کو آپ کہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ بڑا اچھا جملہ، انسکرپٹڈ تو ہے، اسپونٹینیسلی، یعنی بالکل بے ساختہ اور فوری طور پہ اس کو یوں سمجھے کہ انسکرپٹلی چلتا ہے اور فی البدی جو ہوتا ہے اس پہ گفتگو ہوتی ہے. لیکن یقیناً تجربات تو پرانے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہم سیکھتے ہیں آپ کے سامنے. ایک اور کال دیجیے گا. اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. ذاتی تجربات میں میرا سوال تھا کہ آپ مختلف ممالک میں الحمدللہ تبلیغ دین کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، تو باہر کے لوگوں سے کیا تجربات حاصل ہوتے ہیں کہ وہاں دین کی کتنی پیاس ہے اور ہمیں نیکی کی دعوت کے لیے کتنی حاجت ہے قربانی دینے کی؟ اس پہ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. اللہ پاک ہم سب کو مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور مدنی چینل پوری دنیا میں عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. میں باہر کے ملکوں سے عبدالحبیب بھائی اس لوجک سے جب سے میں نے باہر کا سفر شروع کیا ہے اور اسپیشلی جب ساؤتھ افریقہ کا سفر شروع ہوا، اس کے علاوہ اور ممالک کے سفر شروع ہوئے، تو مجھے ایک تاثر دیا گیا جی، اور بہت مطلب زبردست تاثر دیا گیا کہ لوگ ٹائم نہیں دیتے. جی ٹائم نہیں ان کے پاس. ایک تو یہ جملہ دیتے نہیں ہے، ٹائم نہیں دیتے اور آپ بہت شارٹ، کیونکہ انہوں نے یہاں اپنے مزاج دیکھے ہیں کہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہماری ساری ترکیبیں چلتی رہی ہیں، ٹائم نہیں دیتے. اچھا میرا بالکل، میں بالکل کہہ رہا ہوں
100% मेरा इससे इख्तलाफ है इस वक्त। टाइम नहीं देते ऐसा नहीं है, वो टाइम देते हैं मगर ये बड़ा फ्रूटफुल इनके सामने क्वालिटी हो, क्वालिटी टाइम और आप इनके साथ लेकर बैठे हैं तो आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। मुझे नहीं समझता कि उनको इक्का दुक्का कोई से छोटे केस हो जाते हैं, तो लोगों के पास अगर आप कॉन्क्रीट किस्म की और एक उनके अपने जो इनको रिक्वायर्ड है वो अगर उसकी आप बात लेकर जाते हैं तो दुनिया में लोग प्यासे हैं, दीन सीखना चाहते हैं, माशाअल्लाह मगर यही है कि लोगों को उनकी अक्लों के मुताबिक आपको कलाम करना पड़ेगा। माशाअल्लाह। तो लोग दीन सीखना चाहते हैं, तो ये मतलब ये मैं इसका एक और भी मेरे सामने पहलू है। मुफ्ती साहब जो सिखाने जाते हैं ना उनके पास टाइम नहीं है, उनको जाना होता है। असल उनके पास टाइम नहीं होता। अब जैसे हम गए, हमारा कौन सा पीछे घर था कि कोई इंतजार कर रहा होगा उस लेकिन मुल्क है में? ऐसा? नहीं, उस मुल्क में तो नहीं है ना, उस मुल्क में नहीं। उस मुल्क में नहीं है। नहीं, यहाँ भी हमने यही मिजाज रखा है। इसका मैंने फायदा देखा है। यानी आपको जल्दी आप करें जी। नफ्सियात के मुताबिक कि लोगों को इतना ज्यादा इंगेज ना करें कि वो तंग आ जाएं। लेकिन जब आपको नहीं जाना ना मुफ्ती साहब, तो मैंने ये देखा है अमीर सुन्नत के साथ जितना अरसा गुजरा, ये मैंने अमीर सुन्नत की जिंदगी का एक सबक ये मैंने सीखा है, माशाअल्लाह। आप नहीं जाते बेसिकली। यानी जिनको जाना होता है ना वो जा रहे होते हैं। एक चीज़ खत्म हो जाती है टाइम पर, फिर लेकिन आप टाइम देते हैं क्योंकि आपको पता है कि लोग मिलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। लोग आ रहे होते हैं, लाइव मदनी मुज़ाकरे के बाद फिर वो आ रहे होते हैं, मदनी दे रहे मुज़ाकरे। होते हैं, बैठ रहे होते हैं। हत्ता के अमीर सुन्नत जब सहरी कर लेते थे ना, उसके बाद आप लेकर बैठते थे। बात करता ऐसा लगता है ये कि काम अब शुरू हुआ है। हाँ, उसके बाद लेकर बैठते तो मैं सुनता एक बड़ा प्यारा जुमला मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि अगर मैं अभी चला जाऊं तो मुझे कौन रोकता है, मेरी कौन सी जॉब है या तनख्वाह है, लेकिन इन बेचारों की फजर की जमात का क्या होगा। मैं इनकी जमात के लिए इनको लेकर बैठता हूँ ताकि ये, और कुछ इस तरह भी फरमाया कि जो आखिर में बैठ जाते हैं इत्र होता है। इत्र होता है। वो बैठे हैं मुफ्ती साहब फर्स्ट मिनट से लेकर लास्ट मिनट तक बैठने वाले भी लोग हैं। ओवरसीज में भी ये देखा ऐसा ही है कि लोग बैठते हैं। हमने 2-2, 3-3 दिन के इज्तिमा किए अब्दुल हबीब भाई, ऐसा ही है। तरबियती इज्तिमा किए हैं। ये नहीं जाते, आपने अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन लगाए। मेरा ख्याल है हमको उठना होता है लेकिन लोग उठने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि लोग कहते हैं यूरोप और यूके वाले और वेस्टर्न वर्ल्ड वाले को घंटा मुश्किल से मिलता है, उनके एक एक मिनट की वैल्यू है। लेकिन सही फरमाया निगरान शुरा ने, ये तो बेशुमार मिसालें हैं कि इज्तिमा के बाद मशवरा हो गया, मुलाकात हो गई, आप बैठ जाए वो दोबारा बैठ जाएंगे, जाने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं कई दफा रिपीट कर चुका हूँ, 2-4 दफा शायद कह चुका हूँ। साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में मेराज का इज्तिमा, मुफ्ती साहब आप वहां थे, मगर उसके नेक्स्ट ईयर मेरा जोहान्सबर्ग में बयान था और आप वहां थे, प्रिटोरिया में। आप प्रिटोरिया में थे। नहीं, ये अलग था, उसके बाद का अलग था। एक तो यही था जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया में, और प्रिटोरिया में भी लेट तक लोग थे। जी। हालांकि वो मस्जिद लोडियम नहीं लोग बैठते थे। जी। लेकिन इसके बाद मैंने एक और 27वीं की है जोहान्सबर्ग में। मुझे 1.5 घंटे का कहा गया कि 1.5-2 घंटे ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे। अब मैं कहा मेराज की रात, वो शाह दूल्हा बना आज की रात 5-6 घंटे के बाद तो हमारा शुरू होता भाई। कहा ये तो नहीं। अच्छा, हम तो चलाते रहे, वो 6-6.5 घंटे का इज्तिमा हुआ। मस्जिद फैज़ान मदीना भरा। ये अगर साउथ अफ्रीका वाले सुन रहे हो तो एंडोस करेंगे। अब मैंने कहा भाई अब ख़त्म करूँ, मैंने कहा यार ख़त्म करूँ। मुझसे पहले को कान में बोले मौलाना आज कौन सा बदला ले रहे हो, तो ख़त्म करो। अब्दुल हबीब भाई मुलाकात की है ना, मुझे मुलाकात में लोगों ने कहा है कि यार थोड़ा और चलाते तो अच्छा। इतनी प्यास है, अब क्या कलाम, मेराज, इश्क रसूल, रोना, दुआ, फिर बयान, फिर थोड़ा सा ये चीज़ें, तो इतनी मतलब कि लोगों को फ्लेवर मिलते हैं। दावत इस्लाम के बहुत फ्लेवर है माशाअल्लाह। तो ये चीज़ें हैं। आप जाते हैं ताजिरों को लेकर बैठे, आपको निकलना पड़ेगा। ताजिर ना छोड़े भैया आपको। मुफ्ती अली असगर साहब ने कई मरतबा बयान किया ना कि मेरे लिए उठना मुश्किल हो गया, कि मैं उठना चाह रहा हूं और वो पकड़ के बिठा रहे कि नहीं, आज हमारे सारे सवालों का जवाब। तरबियती इज्तिमा यूके में जाकर करते हैं जिम्मेदारान। हालांकि ये वो जिम्मेदारान है मुफ्ती साहब, ये मैं चैनल के नाज़रीन को बताऊं, ये वो जिम्मेदारान है जिनको हम सैटरडे संडे जमा करते हैं, और ये उनका टेक अवे, इनकी मजदूरी का और इनके दीगर टैक्सी के बहुत सारे और काम होते हैं इनके, ये छोड़ कर बैठते हैं यार मुफ्ती साहब। हम लोग इस बार तो जब न्यू ईयर पे हम लोग गए थे, तो न्यू ईयर पे मैं बताया कि टैक्सी वालों का ये
सबसे पीक टाइम होता है 27-28 दिसंबर से लेकर ये एंड ऑफ ईयर तक, कि यानी पूरे साल इंतजार करते कई, और सिर्फ टेक अवे और बहुत सारे लोगों का ये मेन टाइम होता है, मगर कई इस्लामी भाइयों ने वो टाइम भी छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह वो तरबियत इज्तिमा में गुजारा कि ये मौका कब आएगा, निगरानी शुरू सवाल होता था कि दीन की प्यास कितनी है। इसका जवाब जबरदस्त। प्यास तो है, अब पिला क्या रहे हो उनको जो दीन सीखना है और जिस तरह उनको सीखना है उसके लॉजिक के साथ, कि नए आदमी को आप डायरेक्टली मतलब कि ग्रेजुएशन सिखाने के लिए बैठे हो कि उसको क्या सिखाने बैठे हो। ऐसा लगता है दावत इस्लामी ने कई मिथ्स जो है ना वो ब्रेक की हैं, कई जो जिसको कहें कि पुरानी ट्रेडिशंस थी ना उसको खत्म किया है। जवान आदमी दाढ़ी नहीं रख सकता, जवान आदमी दीन इमामा नहीं आ सकता, इमामा नहीं पहन सकता, मस्जिद का इमाम जवान कैसे बनेगा, आलिम जवान यानी मुफ्ती जवान कैसे बनेगा। आप किस उम्र में आपको जैसे कहते हैं कि मुफ्ती जिसको 23 इयर्स, अब आप देखें ना 23 साल की उम्र मुफ्ती बने और आप क्या। अच्छा ये कितनी मिथ्स है, कितने ऐसे। अब ये जो बैरून मुल्क है, आप तो माशाल्लाह शुरू किया आपने, शुरू में मैं गया ना, मेरा तो ऐसा ज़हन बना दिया कि भाई ये रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद आप सो जाइएगा, इनको भेज दीजिएगा। लेकिन बड़े इज्तिमात, फिर बड़ी रात के इज्तिमात, फिर मदनी काफिले, फिर तरबियती इज्तिमात करके बिल्कुल ये ज़हन बन गया जो निगरानी शुरा फरमा रहे हैं कि क्वालिटी आपके पास है, आप सही बात करते हैं, फ्लेवर देते हैं, लोग प्यासे हैं, आना चाहते हैं। कभी सोचा नहीं था कि यूके से 12 माह के मदनी काफिले रवाना होंगे, और आपने हर सफ़र में माशाल्लाह मदनी काफिला रवाना करवाया और लोग 12 माह के लिए यूके छोड़कर निकल गए। ऐसा नहीं